السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ عام دستور ہے کہ کسی دفتر سے کام کرانا ہوتا ہے درخواست دینی پڑتی ہے۔ افسر اعلیٰ کا اس پر اختیار ہے کہ وہ درخواست کو قبول کرے یا رد کرے۔ آج میرا اصل ٹاپک جو ہے وہ نماز کے بارے میں جو ہے نماز بھی جو ہے درخواست اللہ تعالیٰ کے سامنے باضابطہ طریقہ، درخواست دینے کا باضابطہ طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مصیبت آتی تو وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے اور دعائیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا۔ مومن بندے کو چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی مصیبت آئے ہم 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں اے خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہیں۔ مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشاں، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ تو دوستو، یہ نماز ہم پر فرض کیسے ہوئی اور کب ہوئی؟ یہ عام بات ہے کہ نماز معراج کے شب یعنی رات کو فرض ہوئی تھی، تو پھر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں نقل کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب میں بیت المقدس میں مسجد اقصی کے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر ایک جگہ حوران جنت کو بیٹھا ہوا پایا۔ حوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا، تم کون ہو؟ حوروں نے کہا کہ ہم حوران نیک لوگوں کی بیویاں حوران جنت ہیں۔ نحن خیرات حسان نساء قوم ابرار، یا رسول اللہ ہم نیک لوگوں کی بیویاں حوران جنت ہیں، آج آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آئی۔ یہ سن کر آپ وہاں سے آگے چلے۔ جب مسجد اقصی کے اندر پہنچے تو پورے مسجد کو نمازیوں سے بھرا ہوا پایا۔ ایک لمبے قد کے بزرگ کو دیکھا تو فرمایا، جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ایک اور نورانی شکل و صورت کے بزرگ کو دیکھا جن کے سر کے اور داڑھی کے بال سفید تھے، پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ ایک اور بزرگ کو دیکھا، سالونی بڑی منموہنی رنگت تھی، ان کی چہرے پر جلال کے اسرار بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچتے ہی حضرت جبریل نے اذان کے آسمان کے دروازے کھولے، فرشتے قطار پر قطار آتے گئے۔ جب مسجد اندر باہر سے پوری بھر گئی، تب فرشتے ہواؤں میں صفیں بناتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں جو خلا تھا وہ پورا بھر دیا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نے ایک اقامت کہی، صف بندی ہو گئی، امام کا مصلی خالی تھا۔ جبریل علیہ السلام نے امام الاولین والآخرین سید الانس والملائکہ
کا ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، مخلوق الہی، اللہ تعالیٰ کی قسم، مخلوق خدا میں آپ سے افضل اور اعلیٰ کوئی نہیں، آپ امامت فرمائیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمایا۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے محبوب کل جہاں، آپ کے پیچھے 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اور 7 آسمان کے خاص فرشتوں نے نماز ادا کی ہے۔ نماز سے فراغت پر آپ کو رف کی سواری، ایک براق ہوتا ہے جو ایک سواری ہوتی ہے جو اڑتا ہے، اس کے پنکھ ہوتے ہیں، براق کہتے ہیں اس کو، رف کی سواری بھی کہتے ہیں۔ رف کی سواری پیش کی گئی، آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ ملائکہ کے قبلے بیت المعمور کے پاس پہنچ کر آپ نے نماز پڑھی۔ فرشتوں نے اقتدا کی، یعنی مقتدی بنے فرشتوں نے اقتدا کی۔ نماز کے بعد آپ نے 2 طرح کے لوگ دیکھے، ایک کے چہرے گھوری رنگ کے اور نورانی شکل تھی ان کی، اور کپڑے بھی سفید تھے، اور دوسرے سیاہ رنگ کے اور کپڑے بھی میلے۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا، عرض کیا جو ہے یہ جو نورانی شکل کے بزرگ آپ کو جو دکھ رہے ہیں یہ آپ کے امت کے نیکوکار ہیں، اور جو سیاہ رنگ کے ہیں وہ آپ کے امت کے گناہ گار ہیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے گناہ گار امت کے لیے شفاعت فرمائی جو قبول ہوئی۔ یہاں سے چل کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ وہاں جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ آگے تشریف لے جائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، چو در دوستی مخلص یافتی، آنانم ز صحبت چرا تافتی۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت رکھتے ہو تو پھر میرا ساتھ کیوں چھوڑتے ہو؟ تو پھر حضرت جبریل نے کہا، اگر یک سرموئے برتر پرم فروغ تجلی بسوز پرم، اگر ایک بار برابر بھی اوپر چلوں تو تجلی الہی سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو یہاں سے اوپر کی طرف عروج نصیب ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے میدان یعنی خطیر الاقدس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجلی خاص وارد ہوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا تجلی جو ہے خاص، ایک دم خاص تجلی جو ہے وہ وارد ہوا سامنے سے۔ آپ نے فوراً فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں اور فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت ہو۔ نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی عنایت و مہربانی کو دیکھی تو گناہ گار امت یاد آئی، فوراً فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اللہ رب العزت کو یہ ایک ہم کلامی اتنی پسند آئی کہ اس کو یادگار بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ
ہم نے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی ہیں. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں فرض فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تجلی خاص، تجلی الہی میں تھے. آپ پر 500 نمازیں بھی فرض فرما دی جاتی تو پھر آپ کچھ نہ کہتے، آپ اسے قبول فرما لیتے. کیا نہیں دیکھا کہ دنیا کی فانی محبوب اور فانی وصال کی حالت ہوش اڑا دیتی ہے. عورت جیسی نازک چیز دیدار یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ترکاری کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالی. فرحاد نے شیریں کے دیدار کے بدلے کوہستان کھود مارے. ادہم فقیر نے شاہ بلخ کی لڑکی کے حسن جمال کو دیکھ کر سمندر خالی کرنے پر جو ہے کمر باندھ لی. الغرض مشکل ترین چیز دیدار محبوب کے وقت آسان ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. حسن مولا کے سامنے عشق لیلا کی کیا حیثیت ہے. ایسے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی میں مگن تھے، آپ کے لیے 50 نمازیں پڑھنے کا حکم تو آسان ہی تھا. دیدار الہی میں تھے، دیدار محبوب کے تھے، آسان ہی تھا. آپ خوشی خوشی واپس تشریف لائے. راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی. موسیٰ علیہ السلام ملے. کہاں دلائی کہ اے محبوب کل جہاں، آپ تجلی میں ڈوبے ہوئے تھے. آپ کی امت تو تجلی میں ڈوبے ہوئے نہ ہوگے، تجلی میں محو نہ ہوگے. میری امت کے لیے تو 2 نمازیں بھی پڑھنا بہت مشکل تھی. میری امت کے لیے 2 نمازیں بھی پڑھنا مشکل تھی. آپ بارگاہ احدیت میں پھر حاضری دیجیے اور آسانی کے لیے فرمائش کیجیے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت سے تو بہت زیادہ محبت کرتے تھے، امت کے لیے بہت کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ چند بار اوپر نیچے فرمائش کرنے سے بس 5 نمازیں رہ گئی. لیکن پروردگار عالم نے فرمایا ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید. سورہ قاف کی 29ویں آیت ہے. میرے ہاں فیصلے تبدیل نہیں ہوتے اور میں بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا. آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی مگر میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا. اصول سامنے آ گیا. ما جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جس نے ایک نیکی کی اس کا اجر 10 گنا ہے، یعنی 10 ٹائمز ملٹیپلائی. دیکھیے اللہ تعالیٰ رب کریم کتنا رحم والا ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ. بس 5 نمازوں کا حکم اور مضبوط ہو گیا. بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ او صاحب او محتاج او غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. جزاکم اللہ خیرہ. جو میں نے آپ کے سامنے جو یہ
معراج کے بارے میں اور نماز کی فرضیت کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے یہ تقریر دی ہیں وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے نماز کے اسرار اور رموز، اور اس کے لیکھک بھی جو ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی. آپ اسے پڑھیں گے تو پھر اس میں خشوع و خضوع کے بارے میں بہت ساری چیزیں، اور بہت ہی اچھی کتاب ہے. جزاکم اللہ خیرہ.